السلام علیکم 5 کلاس. آج ہے ہمارے تھرڈ ٹرم کا لیکچر نمبر 1. ہمارا لیسن ہے غزوہ خندق. پیچھے ہم نے 2 غزوات پڑھے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد. یہ اسلامی تاریخ کے بڑے غزوات ہیں. آج تیسرا بڑا غزوہ پڑھیں گے، غزوہ خندق. غزوہ ٹھیک ہے، وہ لڑائی جس میں حضور پاک نے خود حصہ لیا ہو، اور خندق کہتے ہیں بہت بڑی کھائی کو، گھڑے کو. غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا. اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. کیا وجہ تھی اس غزوے کی؟ سب سے پہلی وجہ تھی کہ مختلف غزوات میں جب شکست ہو رہی تھی کفار مکہ کو، تو مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ ان میں بھڑک اٹھی. تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا. نمبر 2، مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے مکہ کے کافروں کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق تھا. اب نجد اور دومت الجندل تک کا علاقہ جب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تو ان کے تجارتی قافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے. کن کے تجارتی قافلے؟ کافروں کے. تو انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا. تیسری وجہ تھی میثاق مدینہ کی خلاف ورزی. جو معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیچھے یاد ہے، ہم نے غزوہ بدر سے پہلے میثاق مدینہ پڑھا تھا. اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے جب غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، تو پھر غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا. اب یہ دونوں قبیلے خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے. انہوں نے مکہ کے لوگوں کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی مدد یعنی حمایت کا یقین دلایا. یہ 3 وجوہات تھیں. اب ان کے واقعات کیا تھے؟ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا. راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے. یوں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا. لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا. مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اس لیے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا. صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا. یعنی تینوں اطراف تو محفوظ تھیں کہ اونچے اونچے سنگلاخ پہاڑ ہیں، کہیں مکانات ہیں، باغات ہیں، اس طرف سے تو دشمن حملہ نہیں کر سکتا، لیکن شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا. اس لیے اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا. یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، یعنی خود کو ڈیفینڈ کرنے کی، خود اپنی حفاظت کرنے کی، شہر کی حفاظت کرنے کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ بہت عمدہ تھا. اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خندق کھودنے کا کام سونپ دیا. مسلمانوں نے پوری محنت اور دلجمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی. رسول اللہ نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا. ابو سفیان اپنے لشکر سمیت جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر پریشان ہوا. مجبوراً شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا، یعنی اس کو شہر کے باہر ہی رکنا پڑا. وہ شہر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آگے خندق تھی. مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا. دونوں اطراف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا تھا. جب کبھی کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر جاتا اور مر جاتا، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا. کفار ہر روز خندق عبور کرنے کے لیے نئے جرنیل کو آزماتے، مگر کوئی خندق کو عبور نہ کر سکا. ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی. اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمر بن عبد ود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا.
بنو قریظہ میثاق مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہود کے جلا وطن قبیلہ بنو نذیر کا سردار حی بن احتب بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا، انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینک دیا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 5 کلاس یہاں آج کی ڈیٹ لگائیں۔ ہم نے واقعات پڑھنا شروع کیے ہیں غزوے کے، باقی ہم اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ جو کنسیپٹس میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، جو ورڈز کے اوپر میں نے میننگ لکھے ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کر کے ایسے ہی ہائی لائٹ کر کے ورڈ میننگ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔